کی کمپیشن اور احساس پر مبنی سیاست کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی سب سے غریب اور کمزور عوام کی جو ترجیحات ہیں ان کو اپنے بجٹ کے اندر سب سے نمایاں رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھ لیا ہوگا جی، ملیکہ بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. میں کوئی تمہید یہاں پر نہیں باندھوں گا. اسٹریٹ اوے I'll go to ملیکہ بخاری صاحبہ. ملیکہ بخاری صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. آپ کے شو پہ آنا ہمیشہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے اینڈ یو آلویز ویری کائنڈ، سو تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. یو آر آلویز ویلکم جی. دا پلیئر از آل مائن. کر کیا رہی ہے آج کل آپ؟ کوئی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جی رانا صاحب، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ لا کی سائڈ پہ ذرا میں تھوڑا سا پہلے بات کر لوں، کیونکہ وہاں پہ آپ کافی محنت کر رہی ہیں، کافی بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اور بہت دیر تک بیٹھی رہتی ہیں آپ منسٹری میں. کیا کرنا ہے، کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے رانا صاحب، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا قیام ہوا تو ہمارا ایک بڑا ہی ہیوی ایجنڈا تھا، ایک بہت ہی طویل ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے اس کے اندر پاکستان کی عوام سے ہم نے بہت ہی کی مینیفیسٹو کمٹمنٹس کی تھیں، اور ان میں سے ایک بہت اہم کمٹمنٹ تھی، ایک بہت اہم وعدہ تھا، اور وہ تھا کہ ہم نظام عدل جو ہے پاکستان کا اس کو ہم بہتر کریں گے. ہم نظام عدل کے اندر ایسے قوانین لے کے آئیں گے، ایسا نظام عدل مروج کریں گے جس سے ایک عام آدمی جو ہے اس کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو. اور جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے، ڈاکٹر بیرسٹر فروغ نسیم جو ہمارے وزیر قانون ہیں، ان کی قیادت میں جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کا مین فوکس یہی ہے، اس کی پرائمری ایشو یہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایسے قوانین لے کے آئیں جو ایک تو پاکستان کی عوام جو ہے ان کی ترجیحات پر مبنی ہوں اور نظام عدل کو بہتر کریں. کیونکہ پاکستان کے نظام عدل کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، اس کے اندر بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں، اس کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، ان کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو قوانین مروج کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت قانون و انصاف ہے اس کے اندر پاکستان کی حکومت جو اقدام اٹھاتے ہیں اس کے اوپر اوپینینز ایشو کرنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر قانونی وضاحت پیش کرنی ہوتی ہے، اس کے اوپر وزیر قانون کو ایک موقف لینا ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہم مصروف رہتے ہیں اور کوشاں ہیں کہ ہم کام بھی کرتے رہیں، عام انسان کی زندگی کو بہتر بھی کرتے رہیں، نظام عدل جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرتے رہیں. اس کے اندر ایک مین ایشو جس کے اوپر ہم آج کل کام کر رہے ہیں وہ ہے نیب کورٹس کا قیام. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس جو ہیں تحریر نامے میں کہہ چکے ہیں، انفیکٹ وہ وضاحت پیش کر چکے ہیں، وزارت قانون کو انہوں نے ڈائریکشن ایشو کی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر 120 نئے نیب کورٹس کا قیام کریں. اب جو نیب کورٹس کا قیام ہے پاکستان کا جو نظام عدل ہے اس کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو احتساب کا بیانیہ ہے، جو ہمارے احتساب کی ترجیحات ہیں، اس کے لیے بھی بہت اہم ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بارہا کی اپوزیشن کے ممبران کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے ججز، پاکستان کی عدلیہ جو ہیں وہ احتساب کے نظام کے اوپر سواریہ نشان اٹھا رہے ہیں، لیکن جہاں تک ہم جانتے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے احتساب کے عمل کو بہتر کریں، ہم اس کو رواں دواں رکھیں. ہم پاکستان کے نظام عدل جس کے اندر احتساب ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اس کے اندر نئے کورٹس تشکیل دیں. 120 نئے کورٹس کا قیام ہم نے کرنا ہے. نیب کے قانون کے اندر وزیر قانون کے پاس وہ پاورز ہیں کہ وہ نئے نیب کورٹس کا قیام کر سکیں، اور جلد ہی ہم وزیر اعظم کو ایک پریزنٹیشن بھی دیں گے، ان سے بات بھی کریں گے، اور اس جو قانون ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کس طرح ہم پاکستان کے اندر نئے نیب کورٹس کا قیام کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو یہ نیب کیسز ہیں یہ جلد از جلد 30 دن کے اوپر ڈے ٹو ڈے بیسس کے اندر ختم ہوں، کورٹس بھی بڑھائے جائیں، اور جو ان کی لینتھ ہے، جو ان کا ٹائم ہے وہ کم ہو، تاکہ جلد از جلد لوگ جو نیب کے کیسز فیس کر رہے ہیں وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچیں. جہاں تک ہم جانتے ہیں 2000 سے لے کے 2006 تک کے کیسز ابھی تک نیب کورٹس کے اندر زیر التوا ہیں، اور اس سے مشکلات پیش آتی ہیں جو لوگوں کے اوپر یہ کیسز ہیں، اور نیب کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں. تو اس پروسیجر کو، اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم اور ایک مشکل ایریا ہے جس کے اوپر ہم دن رات کام کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نیب کورٹس کا قیام بھی ہوگا اور یہ پروسیجر بہتر بھی ہوگا. اچھا، لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ 120 نئی نیب کورٹس جو آپ بنانے جا رہے ہیں
ٹھیک ہے, اس سے کام ذرا تیز ہو جائے گا, ذرا انصاف جلد مہیا ہو جائے گا, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. لیکن یہ 120 نئی نیب کورٹس آپ کے اندازے کے مطابق کب تک بن جائیں گی, کب تک یہ ان پلیس آ جائیں گی؟ رائٹ جی تھینک یو رانا صاحب. دیکھیں رانا صاحب, ہماری تو ترجیحات یہ ہیں کہ جلد از جلد کچھ ہی مہینوں کے اندر ہم ان کو تشکیل دے دیں. سیکشن 16 آف دا نیب آرڈیننس جو ہے, سیکشن 16 جو 16 ہیں, وزیر قانون کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر کورٹ جو ہیں ان کو نوٹیفائی کر دیں. تو جیسے ہی ہم دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے اندر کتنے کورٹس کی ضرورت ہے, ہماری کیا ریسورسز ہیں, ہم فی الفور ان کورٹس کو تشکیل دیں گے. اور کوشش تو یہی ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر پاکستان کے اندر نیب کورٹس بن جائیں, اور پھر ہم ایسے ججز کو تعینات کریں, ایسے لوگوں کو تعینات کریں جو ان کیسز کو بہترین طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائیں. جیسے اس وقت تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ نیب کورٹ کے جج بنتے ہیں, لیکن کوشش یہ ہوگی کہ اس پیراہے کو ذرا پھیلایا جائے کہ جن وکلاء کی 15 سے 20 سال تک کی پریکٹس ہے ان کو بھی اس ضمر کے اندر شامل کریں, ان کو بھی نیب کورٹ کے ججز ہونے کا موقع دیں, کیونکہ ہمارے پاس جو پول ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا وہ اتنا وسیع نہیں ہے, وہ اتنا بڑا نہیں ہے. تو اس دائرہ اختیار کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس پول سے باہر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ کوشاں ہیں, دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. جلد از جلد ہم کچھ ہی مہینوں کے اندر, اگلے مہینے یا اس کے بعد نیب کورٹس جو ہیں پہلے مرحلے کے اندر 100 سے کچھ کم کورٹس بنائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہمیں پاکستان کے چیف جسٹس نے احکامات ایشو کیے, ان کی جو احکامات ہیں ان کو ہمارے سر آنکھوں پر ہیں, ہمیں ان کی تحریم ہے, ان کی تعظیم ہے, اور سب کچھ ان کا جو ہے اس کو ہمیں ماننا پڑتا ہے جو اعلیٰ عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس کی مکمل ہم اس کی جو ہے آبلیگیشن سے اس کو فلفل کریں گے, اور انشاءاللہ جلد از جلد نیب کورٹس بنائیں گے. آپ نے ٹائم سپین کی بات کی ہے کہ نیب کورٹس جو 120 آپ بنانے جا رہی ہیں, اس کا ٹائم سپین ہوگا کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر آپ چاہتی ہیں کہ اس کے فیصلے ہو جائے. کوئی ٹائم سپین آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے؟ جی دیکھیں رانا صاحب, اس وقت جو قانون مروج ہے نیب آرڈیننس کے اندر, اس کے اندر 30 دن کے اندر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے اوپر نیب کیسز ختم ہو جانے چاہیے. اب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ کسی کیس کے اندر بھی پورا نہیں ہوتا. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ان 30 دنوں کو کچھ مہینوں کے اوپر لے جائیں, ایسا ٹائم فریم رکھیں, اور اعلیٰ عدالت کا ایک فیصلہ بھی ان فیلڈ ہے کہ 30 دنوں کو 6 مہینوں کے اوپر لے جائیں. ایسا ٹائم فریم رکھیں جس کو آپ پورا بھی کر سکیں اور قانون جو ہے اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ بھی کر سکیں. تو 30 دنوں کو کچھ مہینے کے اوپر لے جائیں گے, اور انشاءاللہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے اوپر جو ان کیسز ہے نیب کے کیسز, ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کیسز اپنے پائے تکمیل تک پہنچیں, تاکہ عوام کو فیصلہ نظر آئے, عوام کو نظر آئے کہ جو احتساب کا عمل ہے یہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. کیونکہ جب نظام عدل کے اندر ڈیلے آتا ہے تب وہ جو نظام ہے یا وہ جو کیس ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ڈیلے جو ہے اس کا عنصر ہم ان کیسز میں سے ختم کر دیں. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں کہ اپوزیشن اس ساری چیز کو کیسے لے رہی ہے. آپ کو کوئی وہاں پہ کوئی پرابلمز, کوئی ہرڈلز تو نہیں پیش آ رہے؟ جی دیکھیں, اس قانون کو مروج کرانے کے لیے اپوزیشن سے ہم اگر بات چیت کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہے. اچھا, ویسے تو عمومی طور پر پارلیمانی نظام کے اندر آپ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز آپس میں بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں نیب آرڈیننس کی ترامیم کے اوپر بھی بات ہوئی, لیکن ایک ڈیڈ لاک ہے, اور ڈیڈ لاک آپ کے سامنے ہیں, آپ اس سے باور ہیں, واقف ہیں کہ جس طرح کا نیب وہ چاہتے ہیں, جس قسم کی ٹوتھ لیس نیب ادارہ وہ چاہتے ہیں, جس قسم کی نیب کے پاورز کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اس قسم کی نیب پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارا جو مینیفیسٹو ہے, جو ہمارا احتساب کا عمل ہے, وہ اس کے مطابق نہیں ہے. حالیہ ایک کمیٹی بنی تھی, اس کے اوپر لمبی طویل جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی, لیکن سامنے کیا آیا کہ اپوزیشن نے ہمیں ایک جوائنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نیب امینڈمنٹ آرڈیننس کا بل دیا. اب دیکھیے آپ رانا صاحب کہ وہ بل میرے سامنے آیا, نیب کے قانون کے اندر 38 شکیں ہیں, اس میں سے 34 کے اندر یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز چاہتے تھے کہ ہم ترامیم کر دیں. اور میں آپ کے شو میں یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر ہم وہ ترامیم کر دیتے تو پاکستان کے اندر عوامی نمائندوں کا جو احتساب ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا, وہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا, ناممکن ہو جاتا. آپ
ایسے نیب قانون کے تھرو پاکستان کے اندر عوامی نمائندوں کو احتساب نہیں کر سکتے. تو ہم نے عوام کے سامنے اس نیب آرڈیننس کی ترامیم کو پیش بھی کیا, اور پھر عوام کا جو رویہ اور رد عمل سامنے آیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے اس نیب آرڈیننس کی ترامیم کی آڑ کے اندر اور اس کو فیٹف سے منسلک کر کر ہم سے آلموسٹ ایک NRO مانگ رہے تھے جو ہم ان کو دے نہیں سکتے. سو نیب کے اوپر ان سے بات چیت کرنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے, اور جو یہ سارا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ان کا مدعا ہے اس کے اندر تو یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ یہ کسی ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے, نہ کسی قانون کے اوپر بات کریں گے, اور نہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر یہ شمولیت صحیح طرح کریں گے. تو اس سے تو آگے کوئی قانون سازی کا عمل نہیں بڑھے گا. تو ہم اپنا جو مینیفیسٹو ہے, اپنی جو عوام کے ساتھ ترجیحات ہیں, جو اپنی ہمارے وعدے ہیں, جو اپنا منشور ہے, اس کو آگے بڑھائیں گے, پاکستان کے نظام کو ٹھیک کریں گے. یہ چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ جائیں, بات کریں. اگر نہیں کر سکتے تو ہم تو اپنا جو کام ہے اس کو تسلسل سے آگے چلائیں گے اور عوام کو انشاءاللہ ریلیف دیں گے. So in other words, اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ملتے تو you will come up with the ordinance, right? جی دیکھیے, ایک تو آئین کے مطابق ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم آرڈیننس پاس کریں. دوسرا, پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے پاس اتنے ممبران پارلیمنٹ ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملا کر کہ ہم ایک سمپل میجورٹی کے تھرو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی یہ بل پاس کرا لیں, اور پھر اس کا وہ بل سینٹ میں جائے گا. سینٹ میں ہمارے پاس نہیں ہے اتنے لوگ جتنے ان کے پاس ہیں, لیکن پھر جوائنٹ سیشن کا ایک قیام ہے, اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ان کی صفوں کے اندر ایسے لوگ آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں, ابھر رہے ہیں, جو ان کے پاکستان کے اداروں کے مخالف بیانیے کو مسترد کر رہے ہیں. تو شاید وہ بھی قانون سازی میں مدد کرے. اب آگے کیا ہوگا وہ تو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, یا تو آرڈیننس لے کے آئیں گے یا انشاءاللہ ہم پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کریں گے. اوکے, یا تو آپ آرڈیننس لے کے آئیں گے یا آپ ہاؤسز میں بل پیش کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ میں جانا چاہوں گا کیونکہ کچھ چہرے ایسے ہیں جو کہ سین نظر آتے ہیں. ایز فار ایز لوور ہاؤس از کنسرنڈ, وہاں پہ جب کوئی بھی تقریر ہوتی ہیں پلین کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور میرے خیال میں کچھ لوگوں کو, بلکہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. بٹ میں تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ جاؤں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ملیکہ بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہی ہیں جناب کہ 120 نئی نیب کورٹس جو ہیں وہ ان پلیس لائی جائیں گی, اور کچھ ہی مہینوں میں یہ ہو سکتا ہے عمل, اور یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ فالو کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے جناب جو انسٹرکشنز دی تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور ایک ٹائم سپین بھی رکھا جائے گا. پہلے تو جو ٹائم سپین تھا دیٹ واز فار 30 days, لیکن ہو سکتا ہے اس کو 6 مہینے تک ایکسٹینڈ کر دیا جائے تاکہ پتہ چلے اور انصاف ہوتے ہوئے یا اکاؤنٹیبلٹی ہوتے ہوئے نظر بھی آئے. کیونکہ ابھی کئی ایسے کیسز موجود ہیں جو ہم نے پچھلے تقریباً 2 سال میں دیکھے کہ 90 دن کے اندر ان کا کوئی رزلٹ ایز سچ نکلتا نہیں ہے, اور یہ ٹائم بہت کم ہے. اور 120 نیب کورٹس اگلے کچھ ہی مہینوں میں سامنے آ سکتی ہیں. ملیکہ بخاری صاحبہ, تھوڑا سا میں نے جیسے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ تھوڑا پولیٹیکل سائڈ پہ بھی چلیں. یہ تو آپ کی خدمات ہیں جو آپ منسٹری میں بیٹھ کے سر انجام دے رہی ہیں, اور تھوڑا سا یہ میں جاننا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈو یو ٹیک آل دس تھنگ. یہ پی ڈی ایم جو بیٹھ گئی ہے, ان کے پاس ایجنڈا جو ہے, جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے جو سامنے ابھی تک نظر آتے ہیں وہ ایک ہے, اینڈ دیٹ از پرائس ہائک. اور قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے, کوئی اس کو آرگو کر ہی نہیں سکتے, اس کو کوئی ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا. بٹ دین اگین پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ اس کو 1 ہفتے کے اندر اس پہ ساری چیزیں جو ہے جس طریقے سے بھی ہوگا اس کو ٹیک کیئر کرنے کی کوشش کریں گے. پرائس ہائک کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 2 سال کا ایک مختصر سا عرصہ ہے, جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آپ کی حکومت کو آئے ہوئے, اور جو پارٹیز ہیں وہ جو بیٹھی ہوئی ہیں ابھی اپوزیشن میں اور پہلے جب حکمرانی بھی کرتی رہیں 30 35 سال سے,
2 سال کے عرصے میں آپ کو ٹف ٹائم دینا کچھ سمجھ نہیں آتی, بٹ دین اگین اپوزیشن ہے, اس کا رائٹ ہے, وہ اس کو دینا بھی چاہیے آپ کو ٹف ٹائم, کیونکہ اگر وہ ٹف ٹائم نہیں دیں گے تو وہ سمجھا جائے گا کہ پتہ نہیں شاید کوئی مکمکا ہو گیا ہے, لیکن مکمکا تو ہوتا نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب بار بار کہہ چکے ہیں, مجھے بھی ایک دفعہ ملے, انہوں نے یہی کہا کہ NRO+++ کبھی نہیں دوں گا, جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا, جو 34 پوائنٹ سامنے آئے تھے جی. تو کیسے ڈو یو سی دس تھنگ ورکنگ؟ اتحاد پہلے تو یہ بتا دیں یہ آخر تک چلے گا, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے پیچھے دیکھا ہے, مطلب کہ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی چیز پاس کروانی ہو اسمبلی میں یا چیئرمین سینٹ کے الیکشنز ہو, تو وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. سو اتحاد چلے گا آخر تک, نہیں چلے گا؟ اور مولانا صاحب جو ہیں ان کو بہت محبت ہے عمران خان صاحب سے اور آپ کی حکومت سے, تو یہ محبت کب تک قائم رہے گی؟ جی تھینک یو رانا صاحب. دیکھیے رانا صاحب, پہلی بات تو ہے کہ تھوڑی سی وضاحت پیش کر دوں, جو PDM کا اور ان سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً سیاست جو ہے یہ عوام کو سرو کرنے کی, پاکستان کی عوام جو ہے ان کو سرو کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے عوامی نمائندوں کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑے کہ ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں, جو ہمارے اپوزیشن کے سیاسی لیڈران ہیں, انہوں نے سیاست کو شطرنج کا ایک کھیل بنا لیا ہے. اور یہ جو PDM والا اتحاد ہے, یہ ان کے سیاست شطرنج کے کھیل کے اندر ان کی آخری وار ہے. اور ہم بھی سیاست کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور 2 سال سے صرف حکومت میں ہیں, لیکن ہماری بھی 22 سال کی طویل اصولی جدوجہد ہے. تو ہم تو عوام کے لیے کوشاں ہیں, عوام کو سرو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ان کے اس کھیل کو سمجھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جس دن سے ہم حکومت میں آئے ہیں رانا صاحب, اس دن سے انہوں نے ہمیں ایک دن ہماری حکومت کو نہیں ہوا تھا, وزیر اعظم پارلیمان سے مینڈیٹ لینے آئے تھے, ووٹ آف کانفیڈنس, تو انہوں نے ہمیں نااہل کہنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنی بلیک میلنگ کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن بھی یہ سیاست اور حکمرانی نہیں کرنے دیں گے اس ملک کے اوپر. انہوں نے ہر مواقع کے اوپر بلیک میل کیا. پھر اس کے بعد یہ ساری سیاسی جماعتیں کنٹینر کے اوپر چڑھ کر اسلام آباد ہو گئے, ان کا وہ عمل بھی فیل ہوا. پھر فیٹف کے اندر انہوں نے وہ بیانیہ اپنایا جو انڈیا کا بیانیہ تھا. اس بیانیے کے اندر انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو ترجیح نہیں دی, اپنے آپ کو ترجیح دی. اس کے اندر بھی یہ فیل ہوئے. تو یہ جو ان کا PDM کا اتحاد ہے, یہ ان کا آخری وار ہے شطرنج کے سیاست کے کھیل کے اندر, ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. تو آئی تھنک اس عمل کے اندر بھی یہ فیل ہوں گے. اور ان کے دیکھیں ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی آئیڈیالوجیکل نظریاتی یکسوئی نہیں ہے. اس کو آپ جانتے ہیں کہ نظریاتی یکسوئی نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو مودی کا یار کہتے تھے ایک طرف سے, اور دوسری طرف سے ہم سنتے تھے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بے نظیر جو ہے پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے, اور ان کے خاندان نے پاکستان کو توڑا ہے. تو نظریاتی یکسوئی نہیں ہے, صرف ایک ہی بیانیہ ہے, ہم سب کو احتساب کے عمل سے بچائیے, وہی ان سب کو ساتھ لے کر آیا ہے. دوسرا ان کا بیانیہ کیا ہے کہ یہ اداروں کے اوپر مکمل اختیار چاہتے ہیں. ماضی میں انہوں نے اختیار حاصل کرنے کی کوشش کی. تو 2 ادارے ہیں جو پاکستان کا جو عدالت کا عدلیہ کا نظام ہے, جو ہماری باوقار عدلیہ ہے, اور جو ہماری بہت ہی بہادر فوج ہے. اب ان کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے. جو ریاست کو کمزور کرنے کا ان کا بیانیہ ہے, ان کی تحریک ہے, یہ اس کے اندر بھی فیل ہوں گے. تو وضاحت یہ ہے کہ یہ ان کے جو عزائم ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آ گئے ہیں. جب فیٹف کے سیشن کے اندر یہ پاکستان کی سالمیت کو ترجیح نہیں دے تھے, انہی کی صفوں میں سے انہی اپوزیشن لیڈران کے ممبران پارلیمنٹ نے ان کے بیانیے کو مسترد کیا. انہوں نے اپنا جو ضمیر ہے, اس کی آواز جو ہے اس کو سنا, اور آئندہ بھی یہی ہوگا. تو یہ مکمل طور کے اوپر اپنے اس تحریک کے اندر فیل ہوں گے, بیکاز ان کے پاس کوئی نظریاتی ایشو نہیں ہے. یہ عوام کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائس ہائیک کے اوپر جانا چاہتے ہیں, افراط زر کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جانتے ہیں کہ ان کا سارا جو موقف ہے یہ اپنے احتساب کے بیانیے کے ارد گھوم رہا. عوام اس کو سمجھ رہے ہیں. 2-3 اہم باتیں کر دوں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا کیا. پہلے تو جب ہم حکومت کے اندر آئے تو ہمیں ایسے ادارے ملے جو 750 ارب خسارے کے اندر تھے. ہمیں ایک ایسا نظام ملا معیشت کا جو وینٹیلیٹر کے اوپر تھا. ہمیں ایسے زر مبادلہ کے ذخائر ملے جو 9 ارب ڈالر کے اوپر تھے, اور ہم ان کو 20 ارب ڈالر کے اوپر لے گئے. ہمیں 30,000 ارب کے قرضے ملے. ہمیں پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ ہسٹورک ملا. اب ہم نے ان سب معاشی اہداف کو رانا صاحب ٹھیک کیا.
کورونا کے آنے سے پہلے, اس وبا کے لاحق ہونے سے پہلے پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی بڑھ چکی تھی, ہمارے معاشی اہداف بھی ٹھیک ہو چکے تھے, اور ہم پاکستان جو ہے اس کی معیشت ایک مثبت طریقے سے بہتری کی طرف گامزن تھی, اور ہمیں وبا لاحق ہو گئی. لیکن وبا کے لاحق ہونے کے باوجود پاکستان نے بہترین طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس سے مقابلہ کیا, اور IMF اب کہہ رہا ہے کہ پاکستان دنیا کی ان کچھ معیشت میں سے ہوگی جس کی معیشت بہتری کی طرف جائے گی 2021 میں. تو ہم گامزن ہیں, ہم اداروں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, معیشت کے اہداف کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے ایجوکیشن کے نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں, پاکستان کے نظام عدل کو ٹھیک کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارا سب سے غریب پسا ہوا طبقہ ہے, ہماری سب سے امپورٹنٹ ترجیحات وہ ہیں, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ احساس سے اور کمپیشن سے پاکستان کی عوام کو لیڈ کرتے ہیں, اور ان کا یہ احساس اور کمپیشن ان کی ہر پالیسی کے اندر نمایاں ہے. احساس پروگرام کے اندر جب کرونا نے پاکستان کو ہٹ کیا تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, ہم پاکستان کی غریب عوام کو گھروں میں محصور نہیں کریں گے کیونکہ دہائی دار لوگ ہیں, اور ہم نے ان کو 172 ارب دیے پیکج کے اندر تاکہ ان کو ریلیف مل سکے. اس طرح صحت کارڈ کا جو اجرا ہے پورے کے پی پروونس کے اندر, پنجاب کے اندر, وہ بھی پاکستان کی سب سے غریب عوام کے اندر ہے. اس طرح احساس کے اندر اسکالرشپس کا نفاذ ہے غریب عوام کے لیے, وہ بھی احساس پروگرام کا ایک نمایاں ایشو ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم غریب عوام کو ریلیف بھی دے رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں, ایجوکیشن کے نظام کو ریفارم بھی کر رہے ہیں, نظام عدل کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو ہم تو اپنی ترجیحات کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں, اور ہم ضرور رانا صاحب یہ کریں گے. اگر یہ ان میں سے کسی ایک ایشو کے اوپر ہم سے سوال کریں تو ہم ان کے ساتھ ایک طویل مکالمہ کر سکتے ہیں, ہم فیکٹس اور فگرز کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ نہیں کرتے. انہوں نے پارلیمان کو اپنے احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے استعمال کیا. یہ جب پارلیمان میں آتے ہیں یہ اسپیکر سے کہتے ہیں کہ ہمارا پروٹیکشن آرڈر ایشو کرے, یہ جب پارلیمان میں آتے ہیں یہ پارلیمان میں اپنے لیڈران کی بات کرتے ہیں جن کے اوپر سنگین الزامات ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کو چوری کیا. تو یہ جو 2 سال کا طویل عرصہ ہے اس میں صرف ان کے احتساب کے کیسز کے اوپر بات ہوئی ہے, پاکستان کی عوام کی ترجیحات کے اوپر بات نہیں ہوئی. تو ہم ان سے پھر اب کیا مکالمہ کریں, ہم ان کے ساتھ پارلیمان آگے کیسے بڑھائیں. تو یہ اپنا کردار, تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور عوام آگے فیصلہ کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا ہم ٹھیک ہے. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے پی ڈی ایم کے ملنے کی؟ ایک تو وجہ بالکل آپ نے obvious سے سامنے بتا دی, اکاؤنٹیبلٹی, اور اکاؤنٹیبلٹی میں تھوڑا سا آپ کو ایج نہیں مل سکتا, یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یا ایج اس لیے نہیں مل سکتا کہ کوئی ریزلٹس ایز سچ سامنے نہیں آ سکے. آپ نے اس کا ذکر کیا کہ 120 نئی کورٹس بنانے جا رہے ہیں, نظام عدل بہتر کریں گے اور اس میں پھر ریزلٹس سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. بٹ دین اگین کیا ایک اور وجہ یہ تو نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشنز اراؤنڈ دا کارنر, اور جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو آنا شروع ہو گئے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پوری اکانومی دنیا کی جو ہے دیٹس ان شیبلز, اور اس میں پاکستان کی اکانومی جو ہے اٹھنا شروع ہو گئی ہے. انڈسٹری جس کو کنسٹرکشن کو آپ نے انڈسٹری کا درجہ دیا, وہاں پہ ایک ہلچل شروع ہو چکی ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں اکانومی بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کی سینٹ کے الیکشنز میں بھی آپ کو میجورٹی مل جائے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی اپوزیشن کے لیے کہ وہ کوئی مدعا پیش کر سکے یا کوئی وجہ پیش کر سکے عوام کے سامنے. پھر تو آپ کو 2-3 سال تک کوئی روک نہیں سکے گا. یہ بھی وجہ تو نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک بریک لے لوں میں یہاں پہ, ایک بریک لینے کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. چیف آف آرمی سٹاف نے پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پہ بڑی اچھی ایک تقریر کی, اور انہوں نے ایک بڑا زور دے کے کہا انہوں نے کہ یہ جو پرسیپشن ہے اور یہ جو ہائبرڈ وار کا ایک حصہ ہے یہ پرسیپشن بنانا کہ جناب یہاں پہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. سو دس از ویری امپورٹنٹ. میں اس پہ بھی بات کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ملیکہ بی بی, چیف آف آرمی سٹاف کی تقریر کے بارے میں میں ذکر کر رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے, اور وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے بڑا کلیئر بات کی اور بڑی کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں بات نہیں کی, اور بالکل کلیئرلی انہوں نے بولا کہ یہ جو پرسیپشن ہے اور یہ ہائبرڈ وار کا ایک حصہ ہے کہ یہ پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یعنی کہ پاکستان میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. انہوں نے زور دے کے کہا کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. سو اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس پہ آپ کی انپٹ چاہوں گا, کیونکہ یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ بار بار دی جا رہی ہے, اور ایک دا اونلی انسٹیٹیوشن which is intact right now
وہ ادارہ آرمڈ فورسز کا ہے, اور اس کو باہر سے تو چلے جو بھی ہٹ کریں گی, ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہٹ کریں گی, ہمارے اندر سے لوگ اس کو ہٹ کر رہے ہیں, اور ٹول بنے ہوئے ہیں, شاید انوسینٹلی بھی بنے ہوئے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ جان بوجھ کے بنے ہوئے ہیں ٹول, اور اس کو ہٹ کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک دس ون؟ کہ اور ایسا تو نہیں ہوگا, اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کر دوں, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ فوج کے صبر کا پیمانہ کہیں لبریز ہو جائے؟ جی رانا صاحب, آپ نے بہت امپورٹنٹ ایک اہم ایشو کے اوپر بات کی. جو پاکستان کی فوج کے سپہ سالار ہیں, ان کی جو مستقبل کی جو فوجی قیادت ہے, کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پر, اس کے اوپر جو انہوں نے اسپیچ کی, جو انہوں نے خطاب کیا, وہ پاکستان کے لیے بہت ایک اہم خطاب ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بہت بہادر اور باوقار فوج ہے, اور پاکستان کی فوج کا پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک بہت مقدس اعتماد کا رشتہ ہے. پاکستان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بالکل کھڑے ہیں, اور پاکستان کی جو فوج ہے انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. پاکستان کے جو بارڈرز ہیں, جو پاکستان کے جو عوام ہیں, ان کو محفوظ رکھنے کے لیے, اور انہوں نے شکست دی ہے, دہشت گردی کو بہترین طریقے سے شکست دی ہے. اور آئندہ بھی آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی جو افواج ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھیں گے, اور پاکستان کی عوام کو ہر قسم کی ایکسٹرنل تھریٹ سے اور انٹرنل تھریٹ سے محفوظ رکھیں گے. تو بڑے واضح طریقے سے پاکستان کی فوج کے سپہ سالار نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر ایک اہم بیان دے دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ فوج کے سپہ سالار نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایز اے نیشن, ایز اے قوم, ہم تب بہتری کی طرف جاتے ہیں جب ہم پاکستان کی سالمیت کو اپنی انفرادی ایشوز کے اوپر فوقیت دیتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سالمیت اہم ہے اور ہماری ذاتیات اہم نہیں ہے, تو پاکستان ایز اے نیشن, ایز اے قوم ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ میسج ہے پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے بھی, کہ یہ ایک بہت اہم مومنٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل ہی ایک سنی جو ہمارے ایک سنی علامہ ہیں, علامہ عادل, ٹارگٹ کلنگ میں ان کو شہید کیا گیا. اب یہ وہی چیز ہے جس کی وزیر اعظم نشاندہی کر رہے ہیں. اپنے ایک ماضی کے انٹرویو میں حالیہ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلانا چاہ رہا ہے, انڈیا پاکستان کے اندر سنی شیعہ فساد پھیلانا چاہ رہا ہے, اور اگر ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ ایز اے قوم نہیں کیا, یکجہتی سے نہیں کیا, تو پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. اور فوج کے سپہ سالار بھی پاکستان کی عوام کو اور قیادت کو یہی میسج دے رہے تھے, بڑا اہم میسج دے رہے تھے. ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس ٹائم کے اندر جہاں ہمیں ایک ہائبرڈ وار کا مقابلہ ہے, جہاں پہ قیادت کے ذہنوں کے اندر 24 گھنٹے یہ سوچ کو ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ اچھا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان کے اندر سب کچھ اچھا ہوگا, پاکستان کے اندر سب کچھ اچھا ہو سکتا ہے. ہم ایک بڑا ہی بہترین اور یونائٹڈ نیشن ہے, ہم ایک بڑی ہی باوقار قوم ہے. پاکستان نے ماضی میں بہت ساری مشکلات سے مقابلہ کیا, دہشت گردی کو شکست دی, معیشت کے اندر جو اہداف تھے وہ اتنے خراب تھے, جب حکومت میں آئے ہم نے اس کو بہتر کیا. ہم ایک ایز اے قوم ہم ایک بہترین سمت کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ایک قوم بن کر یکجہتی سے ان ایشوز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا بھی فیٹف کے اندر پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کے لیے کوشاں ہے. ہماری اپوزیشن کے ساتھ یہی مکالمہ تھا کہ ان کے بیانیے کے اوپر کام نہ کیجیے. وہ تو چاہتے ہیں ہم بلیک لسٹ میں جائیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ فیٹف کے قوانین پاس نہ ہوں, لیکن وہاں پر بھی ہمیں ان سے مایوسی کا مقابلہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو ترجیح نہیں دی اور جوائنٹ سیشن سے واک آؤٹ کر گئے, لیکن ہم نے قوانین کو پاس کرایا اور پاکستان کو محفوظ رکھا. فیٹف کی بلیک لسٹ میں جانے سے پاکستان کی معیشت اور سالمیت کو ایک بہت بھاری نقصان ہوتا ہے, اور ہم نے اس سے پاکستان کو بچایا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. تو یہ ان کی جو ان کا سارا خطاب ہے, اس کو پاکستان کی سالمیت کی اگر ہم پس منظر میں دیکھیں تو بڑا ہی اہم خطاب تھا, اور ایک بڑا ہی انسپائرنگ اور ہوپ فل خطاب تھا. اور ہمیں تو اس خطاب کو سن کر یقین مانیے کہ خوشی بھی ہوئی اور اعتماد بھی ہوا کہ پاکستان کی ریاست کا ایک
ایک اہم ادارہ جو ہے اس کو ایک ایسے شخص کی قیادت ہے جو باوقار ہیں, جو پاکستان کے لیے ہوپ فل ہیں اور بہترین طریقے سے ہماری سالمیت جو ہے اس کو محفوظ رکھ رہے ہیں. بٹ جس طریقے سے اس کو تھوڑا سا اس پہ انپٹ چاہیے ہوگی آپ کی, کہ جس طریقے سے اس انسٹیٹیوشن کو وچ از دا اونلی انسٹیٹیوشن لیفٹ انٹیکٹ, جس طریقے سے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے, اس کو اگر اسی طرح ہی ہٹ کرتے رہے وہ لوگ جن کے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آبجیکٹیوز کی, لیکن اسی طرح اگر ہٹ ہوتا رہا تو پھر آپ کیا دیکھتی ہیں؟ جی رانا صاحب دیکھیں, نہیں, جس کے جو بھی عزائم ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ تحریک کس طرح اداروں کے خلاف چل رہی ہے, اور بڑی افسوسناک ہے بیکاز ان لیڈران کی جو تحریک ہے ادارے کے خلاف, اس کی جو رہنمائی ہے اور اس کی جو سپورٹ ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے, اور یہ ایک بڑی ہی افسوسناک بات ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہیں, ہم جانتے ہیں کہ جو الیکٹڈ حکومت ہے وہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ادارے اور حکومت ایک پیج پر ہیں, تو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر اداروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے, پاکستان کی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. انشاءاللہ جمہوریت کا تسلسل بھی قائم رہے گا, ادارے بھی مضبوط اور محفوظ رہیں گے, پاکستان کی سالمیت بھی بلند رہے گی, اور جو لوگ اداروں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو شکست ہوگی. وہ اپنے اس عمل کے اندر, اپنے عزائم کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے. میں کوئی نام نہیں لینا چاہ رہی, لیکن ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں, اور پاکستان کی عوام ان سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا آپ کے پروگرام کے توسل سے پاکستان کی کچھ قیادت کو یہی مشورہ ہوگا کہ آپ پاکستان کے اداروں کو جب اٹیک کریں گے, پاکستان کے اداروں کو جب متنازع بنائیں گے, آپ پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو آپ کمزور کریں گے. اور خدارہ یہ نہ کیجئے, سیاسی جنگ کیجئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ, لیکن اداروں کو اور ریاست کو کمزور نہ کیجئے. بالکل ٹھیک ہے جی, تھینک یو فار جوائننگ می ملیکا بی بی. جاتے جاتے ایک چیز جو بار بار میں کہتا ہوں, ایک مرتبہ پھر کہوں گا یہاں پہ, کہ اگر آپ نے آرمڈ فورسز کو کرٹیسائز کرنا ہے تو ضرور کیجئے, لیکن پکے پیروں پہ کیجئے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. ایسی فار دا ہیک آف اٹ اگر آپ کرٹیسائز کریں گے آرمڈ فورسز کو تو اس میں فائدہ جو ہے وہ ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کا ہوگا, ان لوگوں کا ہوگا جن کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو واحد انسٹیٹیوشن پاکستان میں رہ گیا ہے, جو انٹیکٹ ہے, اس کو ڈسٹرائے کیا جائے, اور کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, اور اسلام آباد میں سی ڈی اے کا بڑا ایک اہم رول ہے. میئر صاحب کے جانے کے بعد 4 ادارے جو ہیں سی ڈی اے کے پاس واپس آئے ہیں, اور ہم نے دیکھا جناب پچھلے کچھ دنوں میں چاہتا یہ تھا کہ یہ بھی یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ ہم نے دیکھا کچھ دنوں میں یہاں پہ اسلام آباد ایکسپریس وے ہو, F9 پارک ہو, جہاں پہ روشنیاں ایک مرتبہ پھر ہمیں دکھائی دینا شروع ہو گئیں, سری نگر ہائی وے ہو, ماگلا روڈ ہو, سینیٹیشن کے کام ہو یا نالے شالے صاف کرنے کے کام ہو, سی ڈی اے نے ایک مرتبہ پھر یہاں پہ زور دینا شروع کر دیا ہے. ہیٹس آف ٹو چیئرمین عامر جی, میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وی آر کیپنگ آر فنگرز کراسڈ, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا ساتھ دیتے رہیں عامر صاحب, لیکن کام جاری رکھیے گا, یہ نہ ہو کہیں بیچ میں آپ تھک نہ جائیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.